پڑھنے والا انسان سوائے تھکان کے کچھ نہیں لے سکتا. نیت کی وجہ سے پورا دن روزہ رکھنے کے باوجود سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں لے سکتا. اور نیت اگر درست ہو تو 2 رکعت کے اوپر پوری رات کی نماز کا ثواب لے سکتا. اب مجھے آپ پوچھو تو میں ذرا بات سمجھا دوں آپ کو. ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دی تو میں انشاءاللہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت پڑھوں گا. فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 4. 2 سنتیں. اب فجر کی نماز کتنی رکعت رہ گئی؟ 2. فرض کتنے ہیں اس میں؟ 2. ایک آدمی نے نیت یہ کی کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو رہا ہوں لیکن یا اللہ میں فجر کی نماز اٹھ کر با جماعت پڑھوں. اور اس نے اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت 2 رکعت پڑھ لی فرض. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری رات اس کی عبادت میں لکھی گئی. اس کی پوری رات کس میں لکھی گئی؟ عبادت. حاضر ہے نا. ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ میں عشاء پڑھ کے سو رہا ہوں انشاءاللہ میں تہجد پڑھوں گا اور ارادہ سچا کیا دل سے کیا چونکہ اللہ تو دل کے حال میں جانتا ہے اور وہ تہجد میں نہیں اٹھ سکتا لیکن اس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی. میرے ایمانی بھائیوں کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ اس لیے رکھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بڑا نیک ہے, بڑا بزرگ ہے, بڑا ولی ہے, لوگوں کو پتا چل جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں, کیونکہ لوگوں نے اس کو نیک بھی کہہ لیا, ولی بھی کہہ لیا, بات سب. تو نیت سب سے بڑی چیز ہے. قربانی جو ہے اس قربانی میں نیت کیا کرنی ہے؟ ایک تو نیت نماز کی ہے. آپ نے آج تک یہی سنا تھا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت سنو. آج میں نماز کی نیت نہیں بتا رہا ہوں, آج میں قربانی کی نیت آپ کو بتا رہا ہوں. قربانی کی نیت یہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نیت کرتا ہوں تیری رضا کی, جس نے زمینوں کو پیدا کیا, جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, اور اے اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. گویا کہ قربانی کی یہ نیت کرنی ہے میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو. قربانی کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. یہ تو نیت ہے. اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں نے اس تاریخی واقعے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بظاہر تو میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں لیکن در حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمایا. ذبح کیا آپ نے بکری. کیا ذبح کیا؟ بکری یا بھیڑ یا دوسرا کوئی جانور, لیکن ثواب ملا آپ کو ایک نبی کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا. کیوں ملا؟ نیت کی وجہ سے. آپ نے ذبح کیا ایسا جانور کہ جس کا گوشت نکلا 10 کلو, لیکن آپ کو ثواب ملا ایک نبی کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے بعد. کس وجہ سے؟ نیت کی وجہ سے. جانور خریدنے گیا ایک آدمی,
اور جا کر جانور دیکھا، ایک 10,000 کا، ایک 20,000 کا، ایک 50,000 کا، ایک 60,000 کا اور ایک 1,00,000۔ اب اس نے جا کر اپنا ہاتھ رکھا 1,00,000 والے جانور۔ اب جانور جب 1,00,000 کا خریدنے لگا، کسی نے کہا انکل، پاپا، پھوپھا، چاچا، تایا، جو بھی کہا، آپ یہ اتنا بڑا جانور کیوں لے رہے ہو؟ آج مجھے پتہ نہیں چلتا، لوگوں میں مشہوری ہوگی کہ اتنا امیر کبیر آدمی ہے، فلاں نے 1,00,000 روپے کی قربانی کی، بھیڑ لی 1,00,000 کی، کتنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب یہ جائے گا تو اس کی بھیڑ وہاں پر اس کو نہیں ملے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کی ایک حدیث ہے، سمنوا ضحایاکم فإنه علی الصراط مطایا، کہ تم قربانی کے جانور کو موٹا کیا کرو، اس کو پالا کرو، اس کو تازہ کرو، اس کو خوب سنبھالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل صراط پر وہ تمہاری سواری ہے، اور جس آدمی کی سواری، جس کا گھوڑا، جس کا اونٹ، جس کا خچر جتنا زیادہ طاقتور ہوگا اتنا تیز چلے گا نا۔ اب اس بیچارے نے قربانی کی 1,00,000 روپے کا جانور، کتنا موٹا تازہ جانور ہوگا، لیکن جب اس کے اوپر سواری کا وقت آیا وہ جانور وہاں نہیں تھا، یہ ہو گیا پریشان۔ اب آپ کے پاس وقت کم ہے، قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورہ حدید ہے، سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم فغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن منافق مرد منافق مردوں سے کہیں گے، منافق عورتیں منافق مسلمان عورتوں سے کہیں گی، منافق مرد مسلمان مردوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم۔ پیدل چلنے کا دور ہوتا ہے نا، گاڑی والوں کو تو یہ موقع کم ہی آتا ہے، گاڑی والے تو کوشش کرتے ہیں جو میرے آگے جا رہا ہے مجھ سے آگے چلا، جو وہ چاہتا ہے مجھ سے آگے چلا، ان کا تو یہ ریس لگی رہتی ہے ہمیشہ۔ لیکن پیدل چلنے والوں کا کلچر آج تک بھی زندہ ہے کہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، او بھائی، او فلانا، او دوستا، او محبوب، رک جائے، دو ساتھ میں چلیں، کہتے ہیں عورتیں بھی اپنی سہیلی کو بلاتی ہیں، رک جا، ساتھ میں چلیں گے۔ تو جنت کے وقت جس وقت حساب کتاب ہو کے حوض کوثر سے پانی ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔